مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارے ساتھ ہمارے محترم بھائی ہیں جو حافظ بھی ہیں، اور آج ہم ان کا قبول اسلام احمدیت کا واقعہ سنیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں الحمدللہ اللہ کے فضل سے حافظ قرآن ہوں، اور میرا تعلق پنجاب پاکستان سے ہے. میں سنی بریلوی عقیدے سے تعلق رکھتا تھا، اور میں نے درس نظامی مولوی فاضل بھی کیا ہوا ہے جو بریلویوں کے مدرسوں میں ہوتا ہے. کچھ واقعہ میرا اس طرح ہے کہ میں ایک گاؤں میں پیش امام تھا. وہاں پہ اس سے پہلے میں چھوٹی سی ایک آیت پڑھوں گا، اس سے میں آغاز کروں گا. بطور برکت بھی ہے، اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے جو ہمارے مخالف ہمارے اس عقیدے کے لحاظ سے کہتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. اس آیت کریمہ پہ ہمارا 100% یقین ایمان ہے کہ اللہ قرآن میں جو فرما رہا ہے، امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور ہم الحمدللہ مانتے ہیں. تو میری یہ بھی درخواست ہے سننے اور دیکھنے والوں سے کہ وہ میری پوری درخواست کو آخر تک سننے کی کوشش فرمائیں. میں ایک گاؤں میں بیش امام تھا، اور وہاں میری مسجد کا امپلیفائر خراب ہو گیا. تو میں امپلیفائر ٹھیک کرانا تھا، کسی سے پوچھا تو کسی نے بتایا کہ ایک یہاں احمدی قادیانی ہیں، وہ عقیدے کے لحاظ سے تو ٹھیک نہیں ہیں، کافر ہیں، مرتد ہیں، مگر وہ ایمپلیفائر اچھا ٹھیک کرتے ہیں، کام اچھا کرتے ہیں، آپ ان کے پاس چلے جائیں. تو میں ان کے پاس گیا، ان سے جا کے میں نے ٹھیک کروانے کی بات کی، اور میں نے ان سے سلام نہیں کہا کیونکہ ہم نے جو سنا ہے پڑھا ہے وہ وہی تھا. مگر یہ بات سچ ہے کہ وہ کام اچھا کرتے تھے. میں نے ان سے ٹھیک کروانے کا، اور انہوں نے چائے منگوائی اور میں نے چائے نہیں پی، اور انہوں نے مجھے ایک کتاب دی سیرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میں نے لے لی. اور میں نے اگلے 2-3 دن کے بعد جمعہ تھا، میں نے خطبہ دیا اور جماعت احمدیہ کے خلاف سخت خطبہ دیا. اور لوگ کمیٹی والے مسجد والے بیٹھ گئے اور کافی لوگ جمع ہو گئے. انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا مولوی صاحب. میں نے بتایا ان کو کہ ہم زبانی کلامی دعویٰ کرتے ہیں، یہ لوگ غلط ہیں اور راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہ کتنی کوششیں کر رہے ہیں لوگوں کو ورغلانے کی. تو ہم نے ایک بڑا جلسہ بھی رکھا، کافی ان کے خلاف کیا، اور کئی دن تک وہ نہیں آئے. اور اگر کوئی چاہے تو اس بات کی تصحیح کرنا چاہے تو میں ثابت کروں گا. اور وہ بیچارے وہ بعد میں وہاں سے شفٹ ہو گئے دوسرے شہر میں. تو کافی ان کی وہاں مخالفت ہوئی، اور میں نے چائے میں بھی، کیونکہ میرا ایک جذبات اور میرا ایک عقیدے کے لحاظ سے تعلق جو تھا، میرا ایک کیفیت تھی، اس لحاظ سے میں نے پی. اور یہ جو میں ابھی کچھ اپنا فل شو نہیں کر رہا، یہ بھی ایک حکمت ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اونٹ کا گھٹنا باندھو، پھر توکل کرو اللہ کا.
پہلے ہم نے یہ سنا تھا تو وہ بھی تو حدیث ہے نا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس الخبر کل معینت، نہیں ہے سنی سنے بات خود دیکھنے کی طرح. تو ہم نے جو بات وہ سنی تھی وہ دیکھی ہی نہیں تھی، جب دیکھی حقیقت حال پتہ چلا تو کچھ اور تھا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ وہاں مخالفت کافی کی میں نے، وہ سانس چلے گئے اور میں وہاں پڑھاتا رہا اور میں وہاں امامت بھی کرتا رہا تقریباً 8 سے 9 سال. اور اس دوران ایک میرے دوست جو کلاس فیلو تھے وہ ان دنوں کے قریب ہوئے، ان کو پتہ چلا، انہوں نے دیکھا، ریسرچ کی، انہوں نے مجھے بتایا. میں نے ان کی بھی کافی مخالفت کی، ان کو بھی منع کیا اور میں نے کہا کہ آپ یہ غلط راستے پر ہیں، آپ آ جائیں، اپنے عقیدے کو دیکھیں، اپنے استادوں کو پی لیں، کیونکہ ہم جو ہے نا بریلوی سنی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں. بریلوی سنی جو ہے نا وہ بہت زیادہ یہ عقیدت رکھتے ہیں اس کی درباروں کی، اور ختم درود ہے، چلیسواں ہے، ساتہ ہے، اور جمعرات ہے، شبرات ہے، معراج ہے، محرم ہے، سفر ہے، ان چیزوں کی بڑی عقیدت رکھتے ہیں. اس میں کافی وہ دوسرا سلسلہ بھی ہے کھانے پینے کا بھی. تو وہ کافی میں نے ان کی مخالفت کی اور میرا وہاں کام بھی ٹھیک تھا کہ ذریعہ معاش بھی اچھا تھا اور ویسے بھی لوگوں میں کافی تھا. تو میں یہ بھی بتا دوں، میں جو بریلی سنیوں کے مدرسے میں پڑھا تھا وہاں ایک وقت تھا کہ جب سالانہ تقریب ہوتی ہے، جو بچے فارغ ہوتے ہیں ان میں شاہ احمد نورانی صاحب بھی تشریف لائے تھے. تو لوگ تو کہتے ہیں ہم الحمدللہ سب کو مسلمان مانتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا، امام الانبیاء نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جس نے کلمہ حق پڑھا وہ جنت میں داخل ہوگا. ہم تو یہ مانتے ہیں، مگر ہمارے جو بارے میں لوگ کہتے ہیں وہ پتہ نہیں کیا سمجھ سوچ کر کہتے ہیں. بہرحال میرا بھی پہلے جذباتی اور کچھ خیالات اس طرح کے تھے جو ہم نے اپنے عقیدے کے لحاظ سے پڑھے سنے ہوئے تھے، تو ہم بھی مخالف تھے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے کو بالکل ہی کلمہ کو ہی غلط ثابت کرنا اور سنے بغیر دیکھے بغیر. تو میں نے ان کی مخالفت کی، انہوں نے مجھے بلایا اپنے جہاں وہ تھے تو میں وہاں گیا. وہاں بھی میں نے کافی ان کو سمجھایا، منع کیا. انہوں نے مجھے احمدی لوگوں سے ملایا، ملاقات کرائی اور میں نے وہاں بھی قرآن حدیث کی دلائل دیے. ہاں جی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا، جس طرح کے سورت جس میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نبیوں کا ذکر کرتا ہے کہ میں نے 4 انعامات دیے ہیں، نبیوں کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا، وہ بھی انعامات رکھے ہیں. ہم نے کافی ان سے بحث کی اور میں وہ آیت بھی پڑھتا ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا الله ربی، اور یہ کافی ان سے بحث مباحثہ ہوتا رہا احمدی لوگوں سے، اور وہ مجھے بتاتے رہے قرآن حدیث کی باتیں، حدیث سے ثابت کرتے رہے، میں بھی ان کو جواب سوالات کرتا رہا. کافی سلسلہ ہمارا چلتا رہا. تو آخرکار جب حقیقت حال کھلنے ایسا لگی اور میں دعا بھی کرتا تھا اگر سچا ہے حق ہے تو مجھے اللہ توفیق دے، نہیں تو ان لوگوں سے مجھے اللہ دوری رکھے. اور میں ان کو یہ آیت پڑھ کے سناتا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. کیونکہ الحمدللہ میں اللہ کے فضل سے قرآن کا حافظ بھی ہوں، اور وہ بتاتے کہ اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کے ساتھ اوپر جانے کا ذکر نہیں ہے، اور وہ ایک واقعہ سلیب کا ہوا تھا جس پہ بچا لیے گئے، نہ قتل کیے نہ سلیب پہ ان کی وفات ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، بعد میں تبھی موت سے وہ فوت ہوئے. تو وہ مجھے بتایا اس میں تو رفع کا ہے، درجات کی بلندی ہے، جس طرح کہ اللہ ایک اور جگہ فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. انہوں نے مجھے یہ مثال دی، اور میں وہ یہ بھی انہوں نے بتایا کہ دیکھیں آگے سورۃ المائدہ میں ہے ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا الله ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت رقیب علیہم.
یہ آیت انہوں نے پڑھ کے سنائی کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ میں جب ان میں تھا تو میں ان کا نگران تھا، جب مجھے تو نے فلما توفتنی وفات دے دی تو اللہ ہی جانتا ہے ان کا معاملہ. یہ ان بتاتے، میں ان کو بتاتا نہیں، دیکھو تمہارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. مرزا صاحب نے دعویٰ کیا نبوت کا، اور وہ بھی کہ میں نبی ہوں. وہ بتاتے کہ وہ نبی کا انہوں نے دعویٰ اپنی طرف سے نہیں کیا، اللہ نے ان کو نبی بنایا ہے. اور بتایا کہ مسلم کی حدیث میں یہ حدیث ہے کہ میں نبی اللہ ہوں. تو میں ان کو بتاتا تمہاری مساجد کے تو معراج نہیں ہے، مینار نہیں ہے، اور تم دعا نہیں کرتے، یہ تم ختم درود وغیرہ نہیں دلاتے، اس کی بھی وہ دلائل دیتے. انہوں نے مجھے اپنی پرانی مساجد دکھائیں. آج کل تو وہ بتا رہے تھے دکھانے الاؤ نہیں ہے بنانا وغیرہ، اور مسجد دکھائیں پرانی جس کے معراج جن کا مینار بھی تھے اور معراج بھی تھے، وہ بھی انہوں نے دکھائی. تو اس طرح اور میں ان کے کافی سوالات کرتا رہا. اور انہوں نے بتایا کہ ان کے بڑے جو مولانا ہوتے ہیں انہوں نے بتایا کہ ابن عربی نے بھی کہا ہے کہ نبوت کا امکان ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب بھی اس طرف اشارہ کر گئے ہیں. اور انہوں نے مجھے ایک یہ بھی بتایا کہ ڈاکٹر طاہر القادری بھی اس طرف قرآن حدیث کے روح سے بتا گئے ہیں. تو میں نے کہا کہ نہیں، میں نے قرآن حفظ کیا، مجھے تم خود دکھاؤ کہ اس میں ہے. انہوں نے مجھے ثابت کرنے کی پوری کوشش کرتے رہے، آخر کار اس میں کامیاب ہو گئے کہ کافی مہینوں کے بعد کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے. کہ مجھے قرآن حدیث سے انہوں نے ثابت کیا، ان آیات سے. ایک اور جگہ ہے انہوں نے بتایا کہ اللہ فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. یہ بھی کئی آیتیں بتائیں، حدیثیں بتائیں. تو میں بھی ان سے بحث کرتا، بڑے جذباتی طور پہ کافی مخالفت کرتا، اور ایسا حقیقت حال کھلتی میں دعا کرتا تھا. دعا کر کے سوچتا تھا کہ یا اللہ یہ اگر غلط ہیں تو میں ان سے بچ جاؤں، اگر یہ صحیح ہیں تو پھر اللہ مجھے سمجھنے کی اور اس کو اپنانے کی توفیق دینا، ورنہ اگر غلط ہیں جس طرح کے ان کے بارے میں ہم نے سنا ہے، اور مجھے بچا کے رکھنا. تو میں ایک مدرسے میں پڑھاتا تھا، وہاں قرآن حفظ کراتا تھا، بچوں کو پڑھاتا تھا. اور ان کو پتہ چلا، انہوں نے بھی کافی مخالفت کی، اور میں بھی ان کی اس ٹائم مخالفت کرتا تھا کافی. پھر حقیقت حال کھلتی گئی. اور شروع میں نے وہ اپنے دوست کی بھی اور دوسرے کی جو بھی احمدی وغیرہ سنتا ملتا ان کی ہم مخالفت کرتے، ہر طرح کی یعنی کہ زبانی بھی اور دوسری جو معاشرے کی بائیکاٹ کے حوالے سے کافی میں نے مخالفت کی. تو وہ صوبہ سندھ میں جب میں گیا تو وہاں بھی کافی صورتحال اس طرح رہی، ان سے بحث مباحثہ اور پوچھنا وغیرہ رہا سلسلہ میرا. تو حقیقت حال کافی کھلتی گئی. تو میں نے ان کے بارے میں اور ریسرچ کی. جو حضرت مرزا صاحب نے کتابیں لکھی ہیں، 85 بک لکھی ہیں، ان میں سے کچھ میں نے پڑھی. اور ایک کتاب کشتی نوح ہے، وہ میں نے پڑھی. اس میں لکھا تھا انہوں نے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، مگر شرعی نبی نہیں، غیر شرعی، یعنی کہ میں آن وسلم کی شریعت کے تابع ہوں، اسی شریعت کو، اسی اسلام کو ماننے والا ہوں، اور اسی پہ چلنے والا ہوں، لوگوں تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں. بلکہ میں نے جب زیادہ ریسرچ کی تو مجھے پتا چلا کہ جن کو ہم مسیح موعود مانتے ہیں، امام مہدی مانتے ہیں، وہ خود بیان کرتے ہیں. حضرت مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جو کچھ بھی پایا ہے، میرے اگر نیکیاں پہاڑوں کے برابر بھی ہوتی تو میں کچھ نہیں تھا. جو کچھ بھی میں نے پایا ہے میں امام الانبیاء آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے پایا ہے. یہ حقیقت میں بتا رہا ہوں کہ میں نے کافی ریسرچ کی ہے قرآن کے حوالے سے، حدیث کی، اور ان کی بک سے. اور وہی قرآن جو الحمد سے الف سے لے کر والناس کی سین تک ہے، میں وہ ان احمدی لوگوں کے بچوں کو بھی پڑھایا ہے، ابھی بھی پڑھاتا ہوں. اور وہ میں نے باقی اپنے عقیدہ صاحب کا سنی بریلویوں کے بچوں کو پڑھایا ہے. کوئی اس میں ایک لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں کوئی روف ہو گیا ہے، حذف ہو گیا ہے، نہیں، ایک نقطے تک بھی نہیں ہے. وہ بے نہیں، قرآن نے جو اللہ نے جو وعدہ فرمایا ہے اس کی حفاظت کا، اس کے نزول کا، وہ 100% اسی طرح ہی ہے. تو یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر اللہ نے مجھے توفیق دی ان کو ماننے کی. آج بھی ہم
ان کو شرعی نبی نہیں مانتے. ہم تو آن وسلم کی جو اتباع میں جو کچھ ملا، جو کچھ انہوں نے پایا، اور وہ اسلام کی جو اشاعت ہے، طریقہ کار ہے، اسی پہ چل رہے ہیں. تو ان میں لوگ دیکھیں ان کی علمی اخلاقی اطاعت نظام جو سلسلہ ہے وہ بھی ایک بڑا پرسر ہے. ان میں دیکھیں لوگ بڑے بڑے ہوئے جو میرے لیے ایک وہ بھی ایک مشعل راہ کے طور پر ہوئے. چودھری ظفر اللہ خان، ڈاکٹر عبدالسلام صاحب، ہاں جی، اور ان کی اطاعت اخلاقی حالت دیکھیں کہ ایک نظام ہے. اور لوگ اپنی یہ نہیں کہ ہر کوئی اپنے طور پہ کچھ کرتا ہے، بولتا ہے، کرتا ہے، ایک سلسلہ ہے اور اس کی متحد لوگ رہتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک ان کا لیڈر ہوتا ہے ایریے کا، اس کو لوگ فالو کرتے ہیں. اور اس طرح اخلاقی علمی حالت صبر تعلیم ان لوگوں میں جو دوسرے پاکستان کے غیر دوسرے ممالک ہیں جو عیسائی کنٹری ہیں ان میں بڑے بڑے عہدوں پر ہیں. پیدائشی وہاں کے نہیں ہیں، پیدائشی بھلے پاکستان کے ہوں تو وہ وہاں پہ ہیں، کیونکہ ان کی جو اپنے علم ہے، اخلاق ہے اور کارکردگی ہے اس کی بنا پر بڑے بڑے عہدوں پر ہیں، بڑی خدمت کرتے ہیں ہر طرح کی. تو لوگ یہ کہتے تھے، میں نے بھی سنا تھا اور میں نے بعد میں دیکھا وہ الٹ تھا. میں نے یہ سنا ہوا تھا کہ جو پیسے دیتے ہیں لالچ وغیرہ میں، تو شروع میں تھا ہمارے ذہن میں، لیکن وہ بعد میں بات پتہ چلا کہ یہاں تو اللہ کے راستے پہ دینا پڑتا ہے. کوئی ایسی چیز میں نے دیکھی نہ ملی. میں تو ایک سائیکل پہ قرآن پڑھاتا رہا ہوں، بسوں پہ جاتا رہا ہوں، اس طرح شروع کیا میں نے. تو حقیقت حال وہی ہے حدیث والی بات کہ لیس الخبر کالمعاینۃ. تو یہ حقیقت حال کھلتی ہے سننے دیکھنے سے، پتہ کرنے سے. جو پیچھے سنتے ہیں ہم ان کے بارے میں وہ کچھ اور ہوتا ہے. تو یہ کافی اور باتیں بھی ہیں کہ مثال کے طور پہ جب ہم نے یہ ان کو مان لیا، پھر مخالفت میری ہوئی. میرے کلاس فیلو مولوی میرے پاس ہے مجھے لینے کے لیے، مجھے منانے کے لیے، مجھے سمجھانے کے لیے. ہم بحث کرتے رہے اور رات کے 2 بجے تک. میں نے کہا کھانا کھا لو، انہوں نے کھانا میرے گھر سے نہیں کھایا. انہوں نے بولا کہ نہیں آپ کافر ہیں، مرتد ہیں وغیرہ. میں نے بولا بھی کھانا تو ایک رزق ہے، تو اس میں ہمارا کیا اتنا رول ہے. انہوں نے بولا نہیں ہوٹل سے کھا لیں گے، ہوٹل سے آپ لیں. میں ہوٹل سے لایا کھانا، انہوں نے کھایا. اور پھر انہوں نے میرے خلاف فتوے لیے ہیں، وہ بھی میرے پاس بعد میں پہنچے ہیں. بڑے بڑے دارالعلوم کا فتویٰ ہے اور میرے خلاف انہوں نے فتوے لیے ہیں، جلوس نکالے ہیں، اور جو جو وہ کر سکتے ہیں وہ کیا انہوں نے. لیکن حق بات سچ یہی ہے کہ قرآن حدیث کے مطابق اور جو مسیح موعود آئے ہیں اس کو میں نے سمجھ کے کوشش کر کے مانا ہے. کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ جو ہم نے ان کے بارے میں سنا ہوا تھا، جماعت احمدیہ کے خلاف بارے سنا ہوا تھا، وہ بات اور تھی، حقیقت حال کچھ اور ہے. پھر صورتحال اور بگڑتی گئی، گھر والے بھی دوسرے بھی مخالف ہجرت کرنی پڑی، تو صورتحال کافی زیادہ مشکل ہوگی. تو یہ مشکلات تو اسلام میں ہیں، دین میں ہیں. صحابہ کو دیکھ لیں، دوسرے لوگوں کو قربانی دی. ہاں جی، ہم الحمدللہ وہی ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہی نماز ہے، وہی زکوٰۃ ہے، وہی روزہ ہے، وہی ہے سب کچھ. اللہ کے رسول نے فرمایا جس طرح کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے، جو نماز پڑھتا ہے تمہاری طرح مسلمان کی طرح، اور جو خانہ کعبہ کو خانہ کعبہ مانتا ہے، جو ایک ذبیحہ جو کر کے ہم کھاتے ہیں اس کو بسم اللہ پڑھ کے ذبح کرتا ہے کھاتا ہے، تو وہ مسلمان کی تعریف ہے. بلکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کا میں ذمہ لیتا ہوں، میں اس کا ذمہ لیتا ہوں کہ وہ مسلمان ہے. تو یہ اللہ کے رسول ایسی ذمہ داری لے رہے ہیں، تو ہم کون ہیں؟ وہ بھی تو ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی نے ایک جنگ کے دوران ایک شخص کو قتل کر دیا اور وہ کلمہ پڑھ رہا تھا. تو یہ معاملہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، بارگاہ میں پہنچا، تو میرے پیارے امام الانبیاء آخر الزمان نبی نے فرمایا کہ کیا آپ نے اس کا دل سکہ دیکھا ہے کہ اس نے کلمہ زبان سے پڑھا یا دل سے پڑھا؟ اس کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے. ہم کون ہیں کہ اس کے ذاتی معاملے میں؟ ہم تو یہ ہے کہ اس کی جو ظاہری حالت ہے اور اس
کو سدھارنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اس پہ کچھ کوشش کر سکتے ہیں، نہ کہ بہت وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا، وہ صحابی بہت پریشان ہوئے، بہت زیادہ پریشان ہوئے، کہتے ہیں کہ کاش کہ میں اس دن نہ ہوتا اس کام کے لیے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک ٹھنڈے دل کے ساتھ، ایک انصاف کے ساتھ اگر غور فکر کریں تو ہمیں پتہ چلے گا۔ اگر ہم جذباتی طور پہ کریں گے تو اس کا نہیں ہے، بغیر دیکھے سوچے سمجھے تو وہ کنڈیشن کچھ اور ہے۔ تو بات ہے جو سمجھنے کی، وہ بات کچھ اور ہے۔ جس طرح کہ میں نے بتایا ہے کہ مسیح موعود خود بیان کرتے ہیں، مجھے ان کی بات یہ بہت اچھی لگی کہ مخالفت میں ہم ان کے خلاف کیا بولتے تھے کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے اور وہ نبوت پہ ڈاکا ہے اور یہ غلط ہے، ان کا قرآن میں ہے کمی پیشی ہے، کلمہ اور ہے، جنت دوزخ بنائی ہے، ان کا سلسلہ کوئی اور ہے، یہ لالچ دیتے ہیں وغیرہ، وہ ساری باتیں وہ نہ سچ ہوئی۔ وہ خود بیان کرتی ہیں کہ میں نے جو کچھ بھی پایا ہے رسول کی غلامی سے پایا ہے، تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو ہمارا جماعت احمدیہ کا میں کافی ایک لمبا ٹائم ہو گیا، اب تو کئی سال گزر گئے ہیں، 18-20 سال، تو وہ دیکھا ہے میں نے، وہ اسلام کی تعلیم اور ایک بڑا اچھا نظام ہے، خواتین کا اپنا انتظام ہے، وہ تعلیم و تربیت کرتے ہیں اور مرد اپنا کرتے ہیں، تو اشاعت اسلام کے لیے کام کرتے ہیں۔ میں علامہ شاہ احمد نورانی سے ملا تھا، مگر ان کی اچھی بڑی تلاوت تھی اور وہ پان کھاتے تھے، نسواری پگڑی پہنتے تھے، اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اچھے مقرر ہیں، بیان ان کا اچھا ہے، میں سنا ہے، اور قاری سے صداقت کی میں نے قریب بیٹھ کے تلاوت سنی ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے۔ میں ان میں جماعت دعوت اسلامی میں بیٹھا ہوں، جو ہری پگڑی والے ہیں، ان کے پاس بھی بیٹھے ہیں، بڑا ذکر کرتے ہیں اللہ رسول کا، ہم سب کو مانتے ہیں۔ سنی تاریخ میں بھی شامل رہا ہوں، سنی تاریخ میں بھی شامل رہا ہوں، میرے پاس اسناد ہیں، تنظیم المدارس تک اسناد ہیں، میں نے وہ ان کا مولوی فاضل کا، عربی فاضل کا کورس وغیرہ کیا ہے۔ لیکن جو بات آتی ہے قرآن حدیث کی، جس طرح کی میں نے وہ آیت پڑھی کہ اللہ فرماتا ہے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، تو قرآن کہتے ہیں کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی تو ایک جاندار تھے، ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی تھے اور بنی اسرائیل کی طرف بن کر نبی آئے ہیں اور آج بھی نبی ہیں، یہ نہیں کہ وہ پہلے نبی تھے دوبارہ آئیں گے تو نبوت اللہ چھین لے گا، نہیں، اللہ تو انعامات کرتا ہے، جس طرح کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط، اس طرح سورۃ فاتحہ میں بھی 4 انعاموں کا ذکر ہے، استقامت کا، نعمت کا، ہدایت کا، جہاں ایک چراغ ہو اندھیرے میں تو وہاں روشنی دیتی، جہاں یہ نورانیت کے 4 چراغ ہوں۔ ہمارے جو ابھی حضور ہیں، ہاں جی، جن کو الحمدللہ ہم خلیفہ مانتے ہیں، خلیفہ خامس، اور وہ ہمیں بڑی سیرت اور روحانیت اور اپنے قرآنی دلائل کے ساتھ نصیحت کرتے ہوئے ہماری تربیت کرتے ہیں، تو وہ انعامات کا، ان کا قرآن حدیث کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں، تعلیم و تربیت کا ذکر کرتے ہیں، تاکہ تم دنیا اپنی سنوار لو۔ تو میری جی دعا بھی ہے، درخواست بھی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو قرآن حدیث سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، جزاکم اللہ، والسلام۔ If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. سفينا صل على محمد